علی نواز اوان صاحب جو ہیں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ، نعمان لنگڑیال صاحب کے ساتھ اور آن چودھری صاحب یا جو ان کی بھی پارٹی ہے ان کے ساتھ وہ منظر عام پر آئے ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیسے ہیں جی آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں خوش و خرم رہیں، ہمیشہ شاد و آباد رہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت مسترد ہو چکی ہے، ضمانت کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں اور جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس میں جو عمران خان صاحب کے لیے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے خطرناک چیزیں نظر آ رہی ہیں، ان کی کیا تفصیل ہے اس کو آگے چل کر ہم ذکر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ کہ علی نواز اوان صاحب جو ہمیشہ سے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو ہمیشہ ڈیفینڈ کرتے رہے، فرنٹ فٹ پر کھیلتے رہے اور اپنے ناقدین اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے تمام ٹاک شوز میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی اور بد تہذیبی کے ساتھ پیش آتے رہے، اور اسلام آباد سے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی بھی رہے، وہ گزشتہ کچھ دنوں سے غائب تھے اور کہا یہ جا رہا تھا کہ کہیں ان پر کوئی دباؤ ہے، پریشر ہے، اس کی وجہ سے وہ غائب ہوئے ہیں۔ لیکن آج جب وہ سامنے آئے تو نہ انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کی اور نہ ہی کوئی انہوں نے انٹرویو دیا، بلکہ سیدھا وہ استحکام پاکستان پارٹی کے پرچم کو گلے میں ڈالے آن چودھری، جہانگیر ترین اور علیم خان کے بغل میں بیٹھے نظر آئے۔ وہاں ان کا مسکراتا ہوا چہرہ یہ بتا رہا تھا کہ کوئی کسی قسم کا ان پر پریشر نہیں تھا اور کسی قسم کے مسائل سے انہیں کوئی پریشانی ہرگز نہیں تھی، اور تحریک استحکام جو استحکام پاکستان استحکام پارٹی ہے اس میں شمولیت بڑی خوشی کے ساتھ انہوں نے کر دی۔ کل تک عمران خان صاحب کی وفاداری کا دم بھرنے والے مشکل وقت میں ایک ایک کر کے آسان رستوں پر چل نکلے ہیں۔ یوں عمران خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی وکٹ گر گئی اور وہ استحکام پارٹی کو پیارے ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ عاصمہ شیرازی صاحبہ نے ایک اور خبر رپورٹ کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انور اقبال صاحب جو ڈان کے اندر لکھتے ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ امریکی کانگریس کے 11 اراکین نے ایک بار پھر عمران خان صاحب کے حق میں نکل کر سیکرٹری آف اسٹیٹ کو خط لکھا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں چونکہ ہیومن رائٹس کی جو ہے وہ وائلیشن ہو رہی ہے، جیسے کہ فلسطین اور اسرائیل میں کچھ نہیں ہو رہا، یعنی اسرائیل دن دہاڑے بمباری کر رہا ہے، بچے معصوم شہید ہو رہے ہیں، اسپتال ختم کر دیے گئے ہیں، وہاں انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہے۔ لیکن پاکستان میں عمران خان صاحب کے لیے جو مشکلات اور مسائل ہیں، 2017 کے الیکشن میں جب مخالفین کو رگڑا جا رہا تھا اس وقت بھی انسانی حقوق امریکی کانگریس کو یاد نہیں آئے، لیکن آج عمران خان صاحب کے حق میں وہ نکل آئے ہیں۔ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ توہین مذہب کی قوانین کے خاتمے اور فری اینڈ فیئر الیکشن کی شرط کے ساتھ مشروط کر کے پاکستان کو امداد دی جائے۔ یہ ہے جی امریکی کانگریس کے اندر عمران خان صاحب کی حمایت میں بولنے والے 11 اراکین کانگریس کی ایک موومنٹ جو انہوں نے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو لکھی ہے۔ اب اگر بات کریں ہم شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی گئی، جسٹس عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس درخواست مسترد کی، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جس سیکشن کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اس سیکشن میں سزائے موت ہے یا پھر عمر قید ہے، تو ایسے سنگین کیسز میں آسانی سے ضمانت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کے خدشات اور خطرات کا اظہار علیمہ خان نے گزشتہ دنوں کیا تھا، جس کا ہم نے اپنے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو خطرہ ہے کہ ان کو سزائے موت یا پھر 14 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ اب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں وہ سیکشن ہے کیا، تو اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے انصار عباسی صاحب نے۔ اس میں سے اگر ہم دیکھیں تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کا سیکشن 5 کی سب سیکشن 1 ہے۔ اس کے مطابق اگر کسی شخص کے پاس کوئی خفیہ کوڈ، سرکاری یا پاسورڈ یا کوئی خاکہ، منصوبہ، ماڈل، مضمون، نوٹ، دستاویز یا معلومات جو کسی ممنوعہ جگہ یا اس سے وابستہ کسی چیز کے متعلق ہے یا جو اس ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بتایا یا حاصل کیا گیا ہے، یا جسے حکومت کے تحت عہدہ رکھنے والے کسی شخص کی طرف سے بھروسہ کرتے ہوئے فراہم کیا گیا ہے، یا جسے اس شخص نے اپنے عہدے کی وجہ سے حاصل کیا یا رسائی حاصل کی، یا ایک ایسے شخص کے طور پر جس نے حکومت کی طرف سے معاہدہ کیا تھا یا کیا ہے، یا کسی ایسے شخص کی حیثیت سے جو ایسا عہدہ یا معاہدہ رکھنے والے شخص کا ملازم ہے اس نے
جان بوجھ کر کوڈ یا پاسورڈ، خاکہ، منصوبہ، ماڈل، مضمون، نوٹ، دستاویز یا معلومات مجاز شخص، عدالت یا ریاستی مفاد میں کسی ضروری عہدیدار کے خلاف کسی شخص کو بتایا ہے، یا اپنے پاس موجود معلومات کو کسی غیر ملکی طاقت کے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے، یا کسی دوسرے طریقے سے ریاست کے مفاد کو نقصان پہنچاتا ہے، یا خاکہ، منصوبہ، ماڈل، مضمون، نوٹ یا دستاویز کو اپنے تحویل یا کنٹرول میں رکھتا ہے جبکہ اسے ایسا کرنے کا حق حاصل نہ ہو، یا جب اسے پاس رکھنا اس کے فرائض کے خلاف ہو، یا پھر وہ مجاز عہدیدار کی جانب سے جاری کردہ اس چیز کی واپسی یا اسے ختم کرنے کے احکامات کی تعمیل میں ناکام ہو۔ خاکہ، پلان، ماڈل، آرٹیکل، نوٹ، دستاویز، خفیہ سرکاری کوڈ یا پاسورڈ یا معلومات کو سنبھالنے میں یا پھر اس کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہو تو وہ اس سیکشن کے تحت جرم کا مرتکب ہوگا۔ اب اسی سیکشن 5 کا سب سیکشن 2 ہے کہ اگر کوئی شخص رضاکارانہ طور پر کوئی خفیہ سرکاری کوڈ یا پاسورڈ یا کوئی خاکہ، منصوبہ، ماڈل، مضمون، نوٹ، دستاویز یا معلومات حاصل کرتا ہے جس کے بارے میں جاننے یا اسے وصول کرتے وقت یہ یقین کرنے کی معقول وجہ ہے کہ کوڈ یا پاسورڈ، خاکہ، منصوبہ، ماڈل، مضمون، نوٹ، دستاویز یا معلومات اس ایکٹ کی خلاف ورزی میں فراہم کی گئی ہیں تو وہ اس سیکشن کے تحت جرم کا مرتکب ہوگا۔ سیکشن 3 ہے، اس دفعہ کے تحت کسی جرم کا مرتکب شخص قابل سزا ہوگا اگر ارتکاب جرم ذیل دفعہ ایک مخالف ورزی ہے اور اس کا مقصد بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی غیر ملکی طاقت کے مفاد میں یا فائدہ ہو، یا پھر یہ معلومات دفاعی ہتھیاروں، بحری، فوجی یا فضائیہ کے قیام یا اسٹیشن، کون، مائن فیلڈ، فیکٹری، کیمپ، بحری جہاز یا ہوائی جہاز یا بصورت دیگر پاکستان کے بحری، فوجی یا فضائیہ کے امور سے متعلق ہو، یا پھر ریاست کے کسی خفیہ ضابطے سے متعلق ہو تو ایسی صورت میں موت کی سزا دی جا سکتی ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ 14 سال تک کی سزا بڑھائی جا سکتی ہے۔ کسی دوسرے معاملے میں قید کی مدت کے ساتھ 2 سال تک ہو سکتی ہے، یا جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے سیکشن وہ کہ جس کے تحت شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اگر اس سیکشن کے تحت یہ مقدمہ ثابت ہو جاتا ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کے لیے یا تو سزائے موت ہے یا پھر 14 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ 14 سال تک سزا ہو سکتی ہے، 14 سال ہونا ضروری نہیں ہے، 8 سال، 10 سال یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کیس کی حساسیت اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ ہماری ویڈیو کیسی لگی آپ کو؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو ٹھیک ہے تو آپ اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔